سب سے بڑی خبر تو آ گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمار صاحب کے شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سی ریلیکسیشن مل رہی ہے کہ عمران خان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا ضروری ہے۔ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے نا، بڑا مذاق اڑایا گیا تھا، بڑی مضحکہ خیز باتیں کی گئی تھی، توہین آمیز باتیں کی گئی تھی۔ کسی شخص کی بیماری کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اگر علاج کی ضرورت ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اس ٹائم کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دے دیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو آج ہی جیل سے شفا اسپتال منتقل کیا جائے اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد لازمی کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج ہی شفا اسپتال منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، کیونکہ کل جو ان کی رپورٹ سبمٹ کروائی گئی تھی، اس رپورٹ کے تناظر میں سپریم کورٹ نے یہ اہم فیصلہ دیا ہے اور ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ ڈاکٹر فیصل جو عمران خان صاحب کے خود ڈاکٹر ہیں، وہ اور ان کی بہن جو ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، اس پہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے عمل درآمد کرواتی ہے، اور آج عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ آج کا جو پورا پروگرام ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے بڑی خبر تو آ گئی عمران خان صاحب کے حوالے سے، عمار صاحب کے شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ اب کیا، کیونکہ میں آگے ریمارکس پڑھ رہی تھی جو سرکاری وکیل ہیں، ان کے ریمارکس تو یہ تھے اور وہ باضد تھے اس چیز پہ کہ عمران خان صاحب کو شفا اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی گنجائش نکل رہی ہے اور عمران خان صاحب کو تھوڑا سی ریلیکسیشن مل رہی ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمران خان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنا ضروری ہے۔ جو عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے اس کے اندر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں منتقل ہوں گے۔ اس سے پہلے حکومت کہتی رہی ہے ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، لہٰذا ان کو آپ شفا آئی ہاسپٹل میں منتقل کریں۔ لوگوں کو جو اسلام آباد پنڈی میں نہیں رہتے انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ دو مختلف ہاسپٹل ہیں۔ ایک شفا آئی ہاسپٹل ہے جو صرف آنکھوں کا علاج کرتا ہے، ایک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے جو کہ تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ تو اس میں دونوں باتوں کا امکان ہے کہ عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بہت خیال کرنا چاہیے میرے آپ جیسے لوگوں کو یا جو لوگ اس کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے نا، بڑا مذاق اڑایا گیا تھا، بڑی مضحکہ خیز باتیں کی گئی تھی، توہین آمیز باتیں کی گئی تھی۔ کسی شخص کی بیماری کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اگر علاج کی ضرورت ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا عمار صاحب، جو رپورٹ سبمٹ کروائی عمران خان کی صحت کے حوالے سے، جو چیزیں میں پڑھ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ شاید ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہے، جو ان کی پلپٹیشن ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کو ہارٹ کا ایشو آ رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ریمارکس میں یہ بھی کہ انجیوگرافی جو ہے وہ جیل میں تو نہیں ہو سکتی، وہ تو اسپتال میں ہی ہونی ہے۔ پھر بہنوں سے ملاقات کے حوالے سے بات چیت کی گئی تو سرکاری وکیل نے کہا کہ یہ خلاف ورزی کرتے ہیں جب ملاقات کروائی جاتی ہے، تو عدالت نے کہا آپ بھی تو خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ملاقات نہیں کروا رہے۔ اچھا بھائی، میرے پاس ایک سورس ہے، میرے پاس ایگزیکٹ ان کی صحت کے حوالے سے انفارمیشن ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، اور اس طرح کے کسی بھی مریض کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی مضحکہ خیز بات نہ ہو اور ہم کس طرح ان کی صحت کا، طبیعت کا مذاق نہیں اڑا رہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ ان کو ایز ہیومن بینگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی موقع نہیں ہوتا سیاسی اختلافات نکالنے کا یا ذاتی عداوتیں پوری کرنے کا۔ خان صاحب کی طبیعت جو ان کی ای سی جی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور خان صاحب کا بلڈ پریشر تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن اس کی بنیادی ریزن جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ انگزائٹی لیول بہت زیادہ ہے، پریشانی ہے۔ اور انگزائٹی لیول آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انگزائٹی لیول کے گریڈز ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، 0 1 2 3 4۔
اور پھر 5 تو بالکل ہی اس میں ناقابل تصور ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کا جو اس وقت انگزائٹی لیول ہے وہ 3 کے قریب ہے. یہ بہت ہائی انگزائٹی لیول ہوتا ہے اور اسی کے نتیجے میں ہارٹ پلپٹیشن بھی ہوتی ہے, اسی کے نتیجے میں بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو ابھی جو خان صاحب کا ٹریٹمنٹ ہونے جا رہا ہے فوری طور پر, وہ نہ آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہوگا, نہ ہارٹ کا. اللہ کا شکر ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے, ہارٹ ان کا صحیح ہے. ان کا انگزائٹی کا ٹریٹمنٹ ہوگا اور وہ کوئی سائیکیٹرسٹ کرے گا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چونکہ وہ اتنا زیادہ انگزائٹی لیول ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کوئی ریہیبلیٹیشن کا کارنر بنایا جائے جہاں سائیکیٹرسٹ کی مدد سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان سے بھی بات کر لیجئے, انگزائٹی لیول 3 بہت ہائی ہوتا ہے. اگر یہ 4 تک پہنچ جائے تو پھر آدمی اپنے حواس میں نہیں رہتا اور وہ بڑی خطرناک سٹیج ہوتی ہے. عمار صاحب ظاہر ہے جیل میں ہیں, جیل گھر تو نہیں ہے یا ڈفرینٹ جگہ ہے ایک, تو ڈیفینیٹلی انگزائٹی تو ہوتی ہے. کوئی عام انسان بھی ہو تو اس کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو وہ تو عمران خان صاحب ہیں, ظاہر ہے ان کا لائف سٹائل ایک ڈفرینٹ طرح کا ہے. اچھا, عدالت نے ایک اور بھی بات کی اور مجھے یہ جو چیز نظر آ رہی ہے نا, عدالت نے کہا کہ آپ بیان حلفی دیں, کہ ایفیڈیوٹ دیں ہمیں کہ کوئی چیز جو ہے وہ جب آپ بات چیت ہوگی تو اس پہ سیاست نہ کریں. تو یہ کیسے چیز کاؤنٹر کی جائے گی, کیسے مانیٹر کی جائے گی کہ یہ چیز جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی ایفیڈیوٹ مانگا گیا تھا. اچھا, یہ تو نہیں کرنی چاہیے. اس وقت انہیں جو ہے طبی بنیادوں پر اجازت مل رہی ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے یوٹیوبر اس موقع کو یوٹیلائز نہ کریں. وہ یوٹیوبرز کریں گے, لیکن خان صاحب کو یا ان کی بہنوں کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کے حکم میں یہ واضح طور پر بات لکھی ہے کہ ہسپتال کے اندر کوئی دنگا فساد, ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ دوسرے مریض بھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, پیپل آر واچنگ دس سچویشن ویری کیئرفلی. اگر ہسپتال کے اندر دنگا فساد ہوتا ہے, اگر ورکر پہنچ جاتے ہیں, دوسرے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں, خان صاحب کو جو ریلیکسیشن ملی ہے وہ واپس بھی چلی جائے گی. اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تحریک انصاف کے ورکرز ہوں گے. اچھا, عدالت نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو نیکسٹ سماعت تک, جب تک جو ہے عدالت اگلا حکم نہیں دیتی, اسپتال میں ہی رہیں گے اور شفا میں ہی رہیں گے, ان کا ٹریٹمنٹ دے گا, ان کی بہنیں ساتھ رہیں گی. اچھا, اب ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے عمار صاحب. ایک طرف جو ہے وہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب اب جیل منتقل ہو گئے ہیں. کوئی پتہ نہیں جیل سے وہ بنی گالا نہ چلے جائیں یا کہیں ان کا اور جانے کا پلان نہ بن جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ ہواؤں کا رخ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس سچویشن کو اس سچویشن سے تعبیر کر رہے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ اچانک ہی عدالتیں اس میں ایکٹیو ہو گئی تھیں, اچانک ہی ڈاکٹروں کے بورڈ بن گئے تھے, پلیٹلیٹس کی بات شروع ہو گئی تھی, اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب علاج کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے. یہ اسی طرح کا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح کا سیٹ اپ ہو رہا ہے. لیکن اس میں بار بار یہ بات کہنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ڈرامے ہو رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی والے کرتے رہے کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں, باہر فرار ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کی طبیعت خراب ہے. تو کچھ لوگ اس کو تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب جس طرح ملک سے باہر گئے تھے اس طرح کی, وہ ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں بہت زیادہ سملیرٹیز ڈرا نہیں کر رہا, لیکن چھوٹے صوبوں کی بات کے ساتھ یہ کو انسائڈ تو کر رہی ہے. ایک طرف محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. سسٹم اگر کولیپس ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو جماعتیں حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ بھی کولیپس ہو گئی ہیں. اور وہ 2 بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. تو کولیپس تو یہ جماعتیں ہوئی نا, حکومت یہی ہے. تو پھر اس کا ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پولیٹیکل قوت تو چاہیے ہوگی, ظاہر ہے. اور اب سوائے عمران خان کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں بنتی. لیکن اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسپیس کو سکویز کرنے کے لیے, کچھ ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم سوچ رہے ہیں یا تحریک انصاف والے جو قلعے بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح تعمیر ہوں. لیکن بہرحال صورتحال جو یہ اتفاق ہے, یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں اتفاق اگر ہے بھی تو آگے یہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. تحریک انصاف کو ویسے امید کی ایک کرن نظر آ گئی ہے, بالکل, لیکن اب جو ہے اس پہ ان کو بہت کیئرفلی پلے کرنا ہوگا. ہاں دیکھیں نا,
ہم ایک سائڈ پہ دوسری ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ایک نیا سسٹم لایا جائے، چھوٹے صوبے بنائے جائیں. کچھ لوگوں نے صدارتی نظام کی بات کر دی ہے، کچھ لوگوں نے نئے الیکشن کی بات کر دی ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہرحال حوصلہ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، اور کہ بھئی عمران خان، لیکن اس پہ نہ پی ٹی آئی والوں کو نہ کسی اور کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اس کو ایک شخص کی بیماری اور علاج تک رکھنا چاہیے. اس سے زیادہ کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہ سہولتیں ملنا بند ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی. اب دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم پہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفا اسپتال منتقل کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.